ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم. رحمان سلیمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ کس حد تک، کس عمر تک اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اکٹھا پڑھا سکتے ہیں، خاص کر کے اسکول اور مدارس ہوں. بہت زیادہ تر بچوں اور بچیوں کے اکٹھے اسکول و مدارس ہوتے ہیں. رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جی. مفتی صاحب کس عمر تک اچھا، بچے اکٹھے ماشاء اللہ پڑھیں؟ اچھا سوال کیا. میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. جو شیشے والا سوال ہے بہت ہی اہم ہے. بس اوقات لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جس طرح ہم یہ کتب فقہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے تصویر ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. کچھ لوگ اس شیشے کو اس پہ اتار کے کہتے ہیں کہ اگر شیشہ ہے تو نماز اسی طریقے سے مکروہ تحریمی ہوگی، گویا کہ واجب الاعادہ ہوگی. تو یہ ذہن میں رکھیے، شیشے کے سامنے جو ہمیں نظر آ رہا ہو عکس ہے، وہ تصویر کا حکم نہیں ہے. اس سب کی بات وہ بجا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کے سامنے جو آپ کے خشوع و خضوع میں خلل ڈالتی ہے، یقیناً اس سے بچنا چاہیے. لیکن اس کو تصویر والے حکم میں نہیں لینا چاہیے کہ جس طرح تصویر سامنے ہو تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، یہ اس حکم میں نہیں ہے. تو نماز واقع ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھائی نے سوال کیا جو مخلوط نظام تعلیم ہے. دیکھیے بچی جب حد شہوت کو پہنچتی ہے، عموماً ہمارے فقہاء نے 9 سال کی عمر تک کا کہا ہے. اگر ہم پیچھے دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ فرمایا جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دیں، بھلے وہ بہن بھائی ہی کیوں نہیں ہیں. اب اگر جہاں تک نظام تعلیم ہے تو اس میں بھی اگر بچی اس عمر کی، جیسے عموماً 5ویں کلاس کی بچیاں یقیناً اس عمر کو وہ پہنچ جاتی ہیں، تو اس میں یہی ہے تعلیم ہونی چاہیے. یقیناً علم حاصل کرنا ہر ایک کو چاہیے، اسی میں ہی بندے کی عزت ہے. لیکن اس کا الگ الگ نظام ہونا چاہیے، بچوں کے لیے الگ، اور جو ہم جسے ہم کو ایجوکیشن کہتے ہیں، اس سے جتنا حد تک ہم بچیں گے اتنے ہی ہمارے دنیا و آخرت کی ہمیں بھلائیاں نصیب ہوں گی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مفتی صاحب یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے، کس حد تک، کس عمر تک آپ کے خیال میں یہ واضح ہے؟ اور ساتھ ہی فرما دیجیے جو شیشے والا معاملہ ہے سامنے، اس بارے میں کیا ہے؟ مجھ سے پہلے 2 قابل احترام شخصیات اس پہ رائے دے چکی ہیں. شیشہ بات اس کو 2 چیزوں میں ہمیں لینا چاہیے. اگر تو شیشہ ایسا ہے جس میں واضح طور پہ آپ کو اپنا عکس اپنی نظر آ رہا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں سب، ٹھیک ہے، تو پھر تو اس شیشے کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. نماز اس کے سامنے آپ نے اگر پڑھی ہے ہو جائے گی، مگر اس شیشے کو ہٹا دینا چاہیے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ تھا تو آپ نے نماز پڑھ لی، لیکن بعد میں اس پردے کو ہٹا دینے کا حکم بھی دیا. ایک تو یہ بات. اگر شیشہ ایسا ہے جس میں کوئی عکس وغیرہ نظر نہیں آ رہا، آج کل بہت ساری جگہوں پر ایسا اتفاق ہوا ہے دیکھنے کا کہ اس میں کوئی عکس نظر نہیں آتا، لیکن وہ شیشہ ہے اور بہت سایہ سا نظر آتا ہے نا، بلائنڈس لگا دیتے ہیں، سایہ ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی بہتر تو وہی ہے جو تمہید میں مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. دراصل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو سادہ سے سادہ اور مطہر، انہیں مطیب رکھنے کا حکم فرمایا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح کے شیشے لگانے کی بجائے کوئی اور اچھے دروازے، اچھی چیزیں لگائی ہیں. لیکن اگر وہ شیشہ لگا ہے تو میں اس شیشے کے سامنے نماز پڑھنے کو بالکل ناجائز نہیں سمجھتا. اس کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ احتیاط، جس طرح تقویٰ کا تقاضا احتیاط ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے شیشے نہ لگائیں. مگر اگر جہاں پر آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں جی کہ آپ کا خلل واقع ہو وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک کالر لیتے ہیں، اس سے بالکل اجتناب کریں. ایک کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بات جی کر رہی ہوں گجرا والا سے. جی محترمہ فرمائیے. ایک سوال تھا، جیسے ایک بہت کانسیپٹ بنا ہوا ہے سالی آدھی گھر والی، تو اکثر لوگ اس کو بہت سیریس لے جاتے ہیں. کیا ایک مرد جو ہے اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ دہرائیے گا ذرا. اس کا دل دکھے گا اس کی بیوی کا، وہ پھر بھی شادی کر سکتا ہے؟ بیوی کے بہن سے اس کی زندگی میں، اس کی زندگی کے بعد؟ اچھا، لائن جو ہے نا رابطہ منقطع ہو گیا. مفتی صاحب دونوں صورتوں کیا میں سوال پوچھا انہوں نے؟ کہ ایک
شخص کی شادی ہوئی ہے ایک گھر میں تو اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ اب چونکہ وہ لائن منقطع ہوگی بیوی کی بہن سے، تو یہ دو صورتیں ہیں نا اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ ایک نکاح کے اندر دو بہنوں کو جمع کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بہن نکاح کے اندر ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک دوسری بہن کو نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ رشتہ، بلکہ اس سے آگے بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن اتنا سمجھیں کہ اگر بالفرض اس کو طلاق دے دیتا ہے یا یہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، کہ جہاں پہ حرمت کے رشتوں کا تذکرہ ہے وہاں پر دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ممنوع ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اب یہاں پر نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں وہ جو آثار ملتے ہیں نا، جو کہ آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیوں کے ساتھ نکاح فرما، تو وہ یکے بعد دیگرے ہے، یعنی ایک صاحبزادی ان کا وصال با کمال ہو گیا تو اس کے بعد دوسری جو صاحبزادی تھیں ان کے ساتھ نکاح کیا، اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ بیک وقت نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، یہ شیشے والا تو ہو گیا ہے۔ سدید خان پشاور سے سوال کر رہے ہیں کہ خاتون اپنے استعمال شدہ کپڑے یا چیزیں جو استعمال کی ہیں وہ کسی کو دے سکتی ہے؟ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ صحیح معنوں میں نیکی کو آپ پہنچنا چاہتے ہو، اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ عمومی طور پر تو یہی ہے کہ آپ اچھی چیز دوسرے بندے کو دیں، تاہم بسا اوقات کپڑے استعمال والے ہوتے ہیں، یہ تو پھر دونوں پر اس میں صنفی تقسیم تو ہوتی نہیں ہے پھر، وہی ہے یا مرد ہو یا عورت ہو یا کسی کے بھی لیے دونوں، تو لہذا اگر وہ کپڑے اس کے استعمال میں نہیں یا استعمال میں وہ چاہ رہی ہیں دوسرے کو ضرورت ہے تو یقیناً اس کا ثواب انہیں ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ کسی کے بھی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، اگر وہ کسی کو نفع پہنچا رہی ہیں، ہاں ایک چیز ضرور ہونی چاہیے، حقارت کی نظر سے نہیں کہ میں سمجھوں کہ یار یہ میرے نہیں ہے، میں ان کو نہیں پہننا چاہے، گندے ہیں لہذا کسی کو ہی دے دوں۔ تو جب دل ایسا ہے انما الاعمال بالنیات، جیسے ایک میں چھوٹی سی بات بڑی اہم ہے، اب بسا اوقات کسی کی ماں فوت ہوتی ہے یا والد صاحب فوت ہوتے ہیں، اب وہ کپڑے اٹھا کے دوسرے غریب کو تو دیتے ہیں، تو دینا ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ ہائے یہ موت والے کپڑے ہیں، کیا بنے گا، باپ کے میں نہیں پہنتا یا ماں کے میں نہیں پہنتی، کہیں میرے اوپر موت نہ آ جائے، تو پھر باپ کے موبائل تو ہم یوز کر رہے ہیں، اس وقت تو ڈر نہیں لگتا، ماں کی بالیاں تو نشانیاں سمجھ کے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے، حقارت کے پیش نظر نہیں، کسی کے بھلے کے لیے اگر آپ اپنی موت سے ڈرتے ہوئے موت کسی اور کے سپرد کر دیں۔ ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترمہ فرمائیے۔ میں سدرا بول رہی ہوں لاہور سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اپنا رزق خود لے کے آتا ہے، تو جو غریب طبقہ ہوتا ہے جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، تو کیا ان کا رزق نہیں لکھا ہوتا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بات ہے یہ دراصل اس کا وہ تقدیر کے ساتھ تعلق ہے، تقدیر کے متعلق جو عقیدہ ہمیں شریعت نے سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، تو اس پر عرض یہ ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے کہ جو انسان دنیا میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، یہ بات برحق ہے، لیکن ہر کسی کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، جس کا لکھا ہے اس کو نہیں بتایا کہ بھائی آپ جا رہے ہیں تو ساتھ اتنا رزق آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، ایسے نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کو اس لکھے پر بھروسہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، آپ نے اچھے طریقے سے محنت کر کے رزق حلال کمانا ہے۔ ہماری ذمہ داری جو دنیا میں ہے وہ یہ کہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے جائز دائرہ میں رہتے ہوئے رزق حلال کمائیں، اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں، اپنے آپ کو صرف کریں، اور جو بھی آپ کے پاس اچھے سے اچھے مواقع ہوں رزق حلال کمانے کے آپ کمائیں۔ آگے رب العالمین نے پھر اس کا نتیجہ رکھا ہے، ہر کسی کی محنت کا نتیجہ یکساں نہیں ہوتا، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے،
کسی کو اللہ تعالیٰ نے متوسط رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نیچے رکھا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے نظام کی حکمت کے عین مطابق ہے. مصحف مفتی صاحب یہ پھر ذہن میں آتا ہے جیسے ابھی علامہ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، پھر یہیں پر ذہن میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہیں پر ذہن میں آتا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. تو دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا رزق کا مسئلہ، یہ چونکہ تقدیر پر مبنی ہے اور تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے سے تو منع کیا، بس یہ فرمایا کہ تم عمل کیے جاؤ، جس عمل کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو اللہ تعالیٰ وہ رستہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ جس کے پاس رزق ہے اس کو کیوں عطا فرمایا، جس کے پاس نہیں ہے اس کو کیوں عطا نہیں فرمایا یا نسبتاً کم عطا فرمایا. اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں. کائنات کا نظام چلتا ہی اسی طرح ہے. کسی کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے رزق، کسی کے پاس مناسب ہوتا ہے، کسی کے پاس کم. تو جس کو دیا ہے اس کو بھی بطور آزمائش، جس کو نہیں دیا اس پر بھی ایک آزمائش ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جس کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس عطا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سمجھے اور اپنے رزق میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کرے. اگر یہ خرچ نہیں کرتا تو یہی مال اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. اور جس بندے کے پاس نہیں ہے وہ اگر واہ ویلا کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وبال جان ہے. ہمیں یہاں چاہیے کہ جس کے پاس رزق ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس کے پاس نسبتاً کم ہے تو اس کو صبر کرنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، دونوں طرفیں ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، دیکھیں نا اگر سب کے پاس برابر رزق ہو تو کام کون کرے گا؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ نان بھائی ہے، روٹیاں لگا رہا ہے، اس کو کوئی بندہ کان میں جا کے بتا دے اور حقیقت بھی ایسے ہو کہ اس کا کوئی 2 کروڑ کا انعام نکلا ہے، وہ آگے روٹی لگائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رزق کے معاملات ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میں رکھے ہیں. جس کو عطا کیا ہے نہیں عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی شیان شان ہے. اللہ تعالیٰ کی شیان شان ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہم سب کے تقسیم جو ہے، پھر اس میں جب ہم خرچ کریں، جس کے پاس ہے جس کے پاس کم ہے، ان دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر ایک امتحان سا ہے، مشکل سی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم. یہ تو قرآن کریم کے آیات ہمیں مختلف، جب ہم پارہ پڑھتے ہیں مختلف مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ اسی سے جڑی ہوئی ہیں نا کہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ خرچ کرے. پھر بہت بڑی پیاری گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی. اس حوالے سے ایک چیز اور ہونی چاہیے، اگرچہ تقدیر کا مسئلہ تھوڑا اہم ہے، سمجھنے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز ہے ہمارا اکثر کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو لکھا ہے بس میں نے وہ کرنا ہے. یہ تو پھر مجبور محض ہو گیا. تقدیر یہ نہیں، تقدیر یہ کہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا رب العالمین چونکہ وہ ذات جاننے وہ اس نے وہ لکھ دیا، لہٰذا ہمیں وہ کرنا چاہیے. اب بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جی توکل پھر کیا ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ بس اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اونٹ ہے اس کو باندھ کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں یا چھوڑ دوں؟ فرمایا اس کو باندھو پھر بھروسہ اللہ کی ذات. لہذا اعمال کرو، محنت کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ. توکل یہی ہے کہ اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پہ. باقی رب العالمین نے دیا ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق، اے ابن آدم تو خرچ کر تو تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. دیکھیے زکوٰۃ کا معنی یہی ہے انمو، بڑھنا. جو زکوٰۃ دیتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، یہ کیوں ہے؟ اور صحیح معنوں میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یقیناً ان کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی. پروردگار عالم، ہم بس اوقات سمجھتے میرے پیسے کم ہو رہے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے آپ نے یہ غریب کی مدد کی ہے، آپ پہ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو، کوئی حادثہ، اور رب العالمین اس سے آپ کو بچا لے. الصدقۃ ترد البلاء. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے مالک و مختار ہونے کے باوجود سب کچھ تقسیم کر رہے ہیں. ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام باقاعدہ صدقے کے اوپر، جیسے آپ نے قرآن پاک کی کتنی آیات اگر کوئی سمجھے تو ویسے ایک آیت بھی کافی ہے، کتنی آیات پڑھی ہیں، اور اس سے بھی اور 20 آیات پڑھی جا سکتی. اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اس دانے کی طرح انبتت سبع سنابل، آپ نے بویا ایک تو 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی پہ 100 700، واللہ یضاعف، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دے 1400. فرما بات یہاں تک محدود بھی نہیں ہے، یہ ہے دل کا مسئلہ، نیت کیسی ہے. واللہ واسع علیم، رب العالمین بڑی وسعت والا ہے، وہ چاہے تو 14 لاکھ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے.